ٹین سے ٹیٹو، یہ ٹیٹو لفظ ہے، ٹیٹو ہے کیا ہے؟ بنا سکتے ہیں کیا؟ اس سے نماز ہو جائے گی؟ حرام ہے، ناجائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو اپنے جسم کو گونتے ہیں، تو یہ حرام ناجائز عمل ہے۔ اب کسی نے کر لیا ہے تو توبہ استغفار کرے، اس کے نشانات جس حد تک ممکن ہو مٹانا مٹائے، باقی توبہ استغفار کرے، نماز ہو جائے گی، کیونکہ اب اس کو 100% ریموو کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ میرے دوست کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، شکر ادا کریں صرف ایک ہی مسئلہ ہے آپ کے دوست کے ساتھ، ہمارے دوستوں کے ساتھ تو بہت سارے مسائل ہیں۔ اس کا ہر نماز میں، اچھا مسئلہ بھی عجیب قسم کا ہے، اس کے ہر نماز میں ہوا خارج ہونے کا مسئلہ ہے۔ وضو ٹوٹ جاتا ہے ہر نماز کے دوران، بیچ میں جا کر وضو کرنا، اور اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ برائے مہربانی اس کا کوئی حل بتائیں۔ جس آدمی کا وضو باقی ہی نہ رہتا ہو، پورا نماز کا ٹائم گزر جائے اور وہ بیچارہ وضو کر کے فرض ادا نہ کر پائے، تو ایسا شخص پھر معذور کہلاتا ہے۔ پھر وہ ایک وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے اس ٹائم کے اندر اندر، اور ہر نماز یعنی جب بھی دوسری نماز کا ٹائم داخل ہوتا ہے تو ایک نیا وضو کر لے۔ اس پر میرا ایک تفصیلی کلپ موجود ہے، معذور کا جو وضو ہے، طہارت ہے، اس کے احکام، یہ پیشاب کے قطروں کے مریض کے احکام، وہ آپ کلپ سرچ کریں گے تو پوری ڈیٹیل اس میں آ جائے گی۔ اچھا بھائی، میں 42 سال کا ہوں، میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، اب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن بہت غریب ہوں، کیا کروں؟ میرے ایک دوست کی آپا ہیں جن کی عمر 43 سال ہے اور ان کو پولیو ہے، یہ شاید سوال پہلے بھی آ چکا ہے، کیا میں ان سے شادی کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں، آپ پیغام بھیج دیں، باقی آپ کی غربت کو دیکھ کے وہ انکار کر دیں تو پھر ان کا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ غریب آدمی کو کوئی دیتا نہیں ہے، تو شریعت نے تو غریب کو بھی اجازت دی آپ 4 شادیاں کرو، لیکن لڑکی والوں کو پابندی بنایا کہ آپ نے دوسری بیوی بننا اس کی ہے جو غریب ہو۔ لڑکی والوں کو اپنا فائدہ دیکھنا ہے، آپ کو اپنا فائدہ دیکھنا ہے، تو آپ ٹرائی کرتے رہیں، ہو سکتا ہے کوئی لڑکی مان جائے، کوئی نہیں مانے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ 4 شادیوں کی ترغیب مرد کو ہے، عورت کو نہیں ہے کہ وہ کسی کی دوسری بیوی لازمی بنے۔ عورت نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے، اسے اگر کنوارا مل رہا ہے تو وہ دوسری نہیں بنے گی، اس کو شریعت نے نہیں کہا کہ آپ نے لازمی کسی کی دوسری بیوی بننا ہے، تو اس کو شریعت نے یہ کہا کہ آپ اپنے لیے بہتر سے بہتر دیکھیں، آپ کو یہ کہا کہ آپ 4 کی کوشش کریں۔ ایک گانے کا شعر ہے، یار میں نے تیری یاری کو خدا مانا، کیا یہ گانا گانے سے ایمان ختم ہو جائے گا؟ یار میں نے تیری یاری کو خدا مانا، یہ خدا سے مراد مجازی خدا ہوتا ہے، حقیقی خدا نہیں ہوتا، تو پھر بھی احتیاط۔ ویسے تو گانے کو اتنی ڈیپ میں جا کے اس کی تشریح کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو، گانے تو سننا ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے، لیکن فوراً کفر اور شرک کے فتوے نہ لگایا کریں، باقی یہ نہیں سنے گانا۔ کیا